کی تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں استعمال آ جائے ہم سب کچھ دے دیں گے انہیں. چچا نے بھتیجے سے کہا بیٹے یہ اس طرح کی بات کر رہے تو یہ محنت جو کر رہا ہے دولت کے لیے شہرت کے لیے عورت کے لیے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر تو چاہے تجھے دینے کے لیے لوگ تیار ہے. میرے آقا نے جواب دیا چچا یہ عورت شہرت اور دولت کی بات کر رہے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر آسمان سے سورج اور بائیں ہاتھ پر آسمان سے چاند کی توڑ کے لا کے رکھ دے تو بھی میں اپنے اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں جس کے لیے میرے اللہ نے دیا ہے. تبلیغ دین کی تبلیغ دین کی حفاظت ہر طرح سے کرنا واجب ہے. کبھی زبان سے کبھی طاقت سے کبھی سیف و سنان سے تلوار سے کبھی تقریر سے کبھی تحریر سے. اگر اسلام پر حملہ کوئی طاقت سے کرے تو طاقت کے ساتھ جواب دے رہے تبلیغ. اگر کوئی تحریر میں اسلام میں عیب نکالے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرے تو قلم سے اس کا جواب دینا ضروری. اور اگر کوئی میدان میں نکل کر اسلام پر حملہ بولے تو میدان میں نکل کر کے اس کا مقابلہ کرنا ضروری. یہاں ہمارے اکابر علماء کی فرمان ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے سلسلے میں کچھ دلیل بھی بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا اور خط میں لکھا مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے یہ خط محمد اللہ کے رسول کی طرف. آؤ تم دونوں مل کر دنیا پتا کرنے بعد میں آدھی تمہاری نسبہ نسبی کے خلاف آپ اس میں بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ رحمت للعالمین. آپ نے کبھی برا کہنے والے کی برائی کا جواب زبان سے بھی نہیں دیا. طائف میں پتھر مارے گئے جسم لہولہان ہو گیا جھوٹیاں خون سے بھر گئی. فرشتے آئے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیا کہ دو پہاڑوں کو ملا کر کتنا دور کر دیا جائے. لیکن قربان جائیے اس نبی رحمت للعالمین پر کہ اپنے جسم سے اپنے بدن مبارک سے نکلنے والے خون کے کسی بھی قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیا. جو خون نکلتا تھا ہاتھ سے اس طرح اپنے بدن پر بن جاتے تھے کیونکہ جانتے تھے اگر میرا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر گیا تو اللہ کے غضب دوش جائے گا اور پھر سب کو ہلاک کر دیا جائے گا. آپ کی بڑی رحمت تھی کہ خون کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا. لیکن جب بات آئی حفاظت دین کی، جب بات آئی ختم نبوت کی حفاظت کی، جب بات آئی منصب نبوت کے تحفظ کی تو خود سب سے پہلے اپنے منصب کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ خاموش ہو کے آج کا آج اٹھ کے اور اللہ کی لکھی تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے اسی وقت میں خط لکھوایا. کیا لکھا؟ من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب. یہ خط اللہ کے رسول کی طرف سے جھوٹے بہت جھوٹے مسیلمہ. اس نبی کے رحمت نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہ کہا اور جس کی زندگی تم اسلام نے بددعائی بلند بیات آبی آمد کی حامی بلند اس کی سیرت رہی ہو. آج وہ مسیلمہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو کذاب لکھ رہا ہے.
معلوم یہ ہوا کہ جھوٹے کو جھوٹا کہنا بھی بے نتیجت ہے. جھوٹے کو جھوٹا کہنا جو دین پر حملہ آور ہو تحریر کے ذریعے تحریر سے اس کا جواب دینا. اور پھر اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ کئی لوگ کھڑے ہو گئے, کتوں نے سوال کیا, طرح طرح کے فتنے رونما ہونے لگے. صدیق اکبر نے فرمایا جو زکات لو کے بیٹھے میں کسی کی ہاتھ بھروں گا. جو زکات جنہوں نے لوگ منکرین زکات نہیں تھے, مانعین زکات, زکات کا انکار نہیں کیا تو فضیلت کا کہ زکات فرض نہیں, زکات کا روز دیا تھا, حضور کے زمانے میں دیتے تھے, اب نہیں دیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ان سے لڑائی لڑوں گا. فاروق کے آدم نے کہا وہ تعلق یا خلیفۃ رسول اللہ اے جانشین پیغمبر نبی سے کام لیجیے, حالات اچھے نہیں. فرمایا کہ نہیں, اگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلتا نہ چلے گا تیرے طرح اکیلے ان سے لڑائی لڑوں. آج زکات روک رہے, کل کو نماز سے روکیں گے, پھر حج سے روکیں گے, پھر حوصلہ بڑھے گا اور آگے بڑھیں گے, پھر فراقیس کا انکار کریں گے. آج ہی اس فتنے کی سرکوبی ضروری ہے. چنانچہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت علی آئے, اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ صحیح پر بلا ترجعنا بفراقی, آپ رہتے کیجیے اپنی گزارش کا میں مقتضا نہ کیجیے. ذرا اس موقع کا ایک آپ کا نعرہ, ایک آپ کا کلمہ, آپ نے فرمایا تمت دین ورقت اللہ ایرقد وحلا حلیون. مسلمانوں, آج یہ فکرہ, آج میں کھاتے کلمہ رائی کا, کلمہ صدیقیہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. اپنے دل کی تحقیق پر مشق لینا چاہیے. کیا فرمایا حضرت صدیق, تمت دین, دین مکمل ہو, وانقطع الوحی, وحی کا سلسلہ بند ہو چکا. میرے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. آج مسلمانوں, حالات آپ کے سامنے, دین کے تمام سلسلوں پر حملہ کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں. مدارس کی تعلیم کو, مدارس کے وجود کو, یہ مدرسے تو دہشت گردی کے اڈے ہیں. یہاں تو آتنکواد کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے. سب سے بڑا آتنکواد کا کیندر دارالعلوم دیوبند ہے. دینی تعلیم ختم کرنے کی کوشش 2019 میں ابھی ختم کرنا ہے. جو میں کر رہا ہوں, آپ اس کی ضرورت نہیں, وہی تو میں بیان کر رہا ہوں. پڑھتے جانے کی ضرورت نہیں. ایک دم سے اوپر لے کے پانی کیا جاتا ہے, سانس لے کے کیا جاتا ہے. ایک نئی تعلیمی پالیسی آئی کہ 3 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں اسکول کی تعلیم کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. کمپلسری طور پر, لازمی طور پر 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا پڑے گا, جہاں ان کی جنسیات کی, جہاں ان کی آرٹسٹ کی, جہاں ان کی ہندو تھیالوجی کی اور پتہ نہیں کیا ہے کاہے کی, ہندو کلچر کی انہیں تعلیم دی جائے گی. یہی تو ذہن کے بننے بگڑنے کا زمانہ ہے. جیسی چھاپ ایسی عمر میں پڑے گی وہی لفظ ہو جائے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کے چلتے چلتے یہ کرونا کیا ہے نا, یہ کرونا اصل میں کچھ کرونا, یہ کرونا کیا ہے؟ تبلیغی جماعت والے تم نے کچھ کرونا, ادھر ادھر جاؤ نا. مرکز بننے والی مسجد نظام الدین
آج بھی کچھ شرطوں کے ساتھ پہلے کی طرح کا ماحول نہیں، آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہوگی تفصیلات، جیسے پہلے تھا سلسلہ آج وہ نہیں ہے۔ اب اسی کے چلتے چلاتے جو کچھ ہوا بیچ میں، جو ہماری بیرون کی جماعتیں تھی کرونا میں پھنس گئی، کوارنٹائن کر دیا گیا، ان پر یہ الزام لگا دیا گیا پورے ہندوستان میں انہی کی وجہ سے کورونا پھیلا، سوشل میڈیا پر ٹی وی اینکروں نے رات دن ہنگامہ مچایا کہ ہندوستان میں کورونا جماعت والے لائے، مرکز لایا، تبلیغ لائی، جماعت سے آنے والے لائے۔ جمعیت علماء جو ہماری بہت قدیم پرانی بزرگوں کی قائم کردہ تنظیم ہے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے ملتی دینی قومی شہری مسائل کے سلسلے میں حساس ہے، جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے دین پر حملے کا، مسلمانوں کی شہریت کا، دین اسلام کا، شریعت کا، ان کے وجود کا، ان کے تشخص کا، تو جمعیت علماء میدان عمل میں، میدان جہاد میں اترتی ہے، اور جہاں تک وہ کر سکتی ہے برابر وہاں تک لگی ہے۔ چنانچہ جمعیت علماء نے، مجھے ابھی معلوم ہوا بدلا صاحب نے اسی سفر میں کہ جن دنوں میں جمعیت علماء کا پورا دفتر جماعت والوں کے لیے خالی کر دیا گیا، پورا دفتر، خود جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دعوت برکاتہ، جو ان کا اپنا ذاتی کمرہ تھا، وہ بھی کمرہ جماعت والوں کے حوالے کر کے کہیں اور اپنا رات گزارتے تھے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جمعیت علماء نے قانونی طریقے پر رہنمائی کی، اور پھر ابھی نئی خبریں افسوسناک آپ کے کانوں تک، ہمارے کانوں تک پہنچی ہوئی ہے کہ سعودیہ میں تبلیغ کی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کہی گئی ہے، اور یہ تجویز منظور کی گئی ہے۔ پابندی لگانے کی حد تک تو ہم شاید کچھ نہ کہتے قبول کر لیتے، بھئی آپ کی مسجد ہے، آپ بھی پابندی لگا سکتے ہیں، کون بیان کرے گا، کون نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا، کون چلنے کا اعلان کرے گا، آپ تو کرتے ہیں اس کام، ہم نہیں کرتے اپنا اسلام۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تبلیغی جماعت جو پوری دنیا میں دین کا کام یہ کر کے جاتی پھرتی لاکھ جلد اس کی رہتی، جس تبلیغی جماعت کے ذریعے سے شرابیوں نے شراب پینے سے توبہ کر دی، مسجد سے دور رہنے والے مسجد سے قریب آ گئے، جن کے چہروں پر سنتیں نہیں تھی سنتیں نظر آنے لگی، جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں تھی ٹوپیاں نظر آنے لگی، جو کلمہ نہیں جانتے تھے وہ کلمہ سیکھ گئے، جو نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں سے ناواقف تھے انہوں نے وہ تمام اوراد و وظائف سیکھ لیے، نمازی بن گئے، جو کبھی نہ کسی سیاست کی بات کرتی، نہ کسی ملک کی انتظام کی بات کرتی، نہ کبھی کسی تنظیم کی بات کرتی، صرف وہ بات کرتی ہے تو آخرت کی بات کرتی ہے، 100% مسلمان بننے کی بات کرتی ہے، وہ مسلمانوں کو سبق سکھاتی ہے اور بتاتی ہے دیکھو اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی کو رات میں بتایا گیا ہمارے بزرگوں نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تفسیر تھے، کون ہے یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند اسیر مالتا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کو الگ الگ کمانے دی، الگ الگ کام دی، الگ الگ ذمہ داریاں دی، اور الگ الگ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ان میں صلاحیتیں پیدا کی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتبہ کی تربیت فرمائی کہ تم علاقے میں پھیلی ہوئی رسوم و رواج کے خلاف کام کرو، چنانچہ انہوں نے
کتابیں لکھی، اصلاح الرسوم اور لوگوں کی اصلاح کے لیے محنتیں کی اور یہ کیا اور وہ کیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو لگا اطلاع پر تم جگہ جگہ دینی مقاصد، قرآنی مقاصد کا مسائل کرنے کی محنت کرو. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے پورے ملک میں گھوم پھر کر جگہ جگہ دینی مقاصد اور قرآنی مدارس قائم کرنے کی توجہ دلائی اور آپ کی مرکز سے محنت سے وہ ادارے قائم. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے تربیت فرمائی کہ تم عام مسلمان ان کو نمازی بنا دے، کلمہ سکھا دے اور ان کو خود اپنے مسلمان ہونے کا احساس ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اب مسلمان ہے، تم اصلاح کے کام. یہ ہمارے بزرگوں کی سوچیں، ہمارے بزرگوں کی فکریں، ان میں کوئی تضاد نہیں، ان میں کوئی دوریاں نہیں، ان میں کوئی رقابت نہیں، ان میں کوئی کسی طرح کی تقسیم نہیں. ہاں تقسیم ہے، تقسیم یہ تو نہیں ہو سکتی دلیل ہے بھیا تم نماز پڑھنے چلے جاؤ ہم روزہ رکھ لیں گے، ہے نا؟ تقسیم ہو گئی نا. تم اس میں آج تم نماز پڑھو ہم روزہ رکھیں گے، کل ہم نماز پڑھیں گے تم روزہ رکھ لے گا تاکہ ہمارے گھر میں نماز بھی آ جائے روزہ بھی آ جائے. نہیں بلکہ تنظیم ہے. اس مسجد میں سوا بجے نماز ہوتی، تم جاؤ صبح کی نماز ادا کر کے آؤ. ہم اس کے بعد پونے 2 بجے والے ہوتے، تم دکان پہ آ جانا، ہم وہاں جا کر کے نماز پڑھ لیں گے. ہم بھی نمازی تم بھی نمازی. یہ تنظیم ہے. ہمارے بزرگوں نے دیکھو دین تعلیم ہے، تصنیف ہے، تقریر ہے، تبلیغ ہے، کہ سارے دین کے سلسلے ہیں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے. بغیر اس کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نمبر اللہ پر قدم پابندی تو ہمارے ملک میں ایک زمانے میں اور بھی لگی تھی، آپ کو شاید معلوم. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جب جواہر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے تب یہ بات نکلی اور یہ بات چلی کہ تبلیغ کی جماعت پر بین لگایا جائے. اس کی خبر نہیں تو آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بلایا اور مولانا ابوالکلام آزاد کو بلا کے کہا اس نہرو کو جا کے سمجھاؤ یہ تبلیغی جماعت والے زمین کے اوپر کی بات نہیں کرتے، یہ تو دوسری دنیا کی بات کرتے ہیں، ان پر پابندی لگانے کے بارے میں نہ سوچے. مدنی رحمت اللہ علیہ کہنے کے بعد حکمت کیا تھی نہرو کی تو وہ جماعت پر پابندی کی بات کرتا. ایسا تعلق تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ میرا تعلق اسی علاقے سے ہے. میں تھانپور کے متصل رہتا ہوں، کانگڑا بھی برابر میں، کیرانا بھی برابر میں، بڑھانا برابر میں، دیوبند نانو داجرالہ باسطہ برابر میں. ایک مرتبہ خطوری جو مظفرنگر کے قصبہ ہے، اصل نام تو سنا ہے کہ خطۂ ولی تھا، 2 سال اجازت ہوتی. بعد میں بدلتے بگڑتے خطۂ ولی خطوری بن گیا دھیرے دھیرے. وہاں پر جلسہ تھا. سیاسی لوگوں نے اپنے جلسے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی. ادھر ہمارے جماعت والوں کا بھی پروگرام تھا، انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو مدعو کیا تھا. ایک ہی قصبے میں، ایک ہی جگہ. کیسا تعلق تھا یہ سنو مسلمان، کیسی محبت، کیسے دوسرے کا احترام اور لحاظ تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ آج مولانا الیاس علیہ الرحمہ بھی یہاں آ رہے ہیں، ان کا بھی جلسہ اور پروگرام ہے، تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آج ہمارا جلسہ جو ہے چلو کے ساتھ ہم سب مولانا الیاس کے جلسے میں کرتے ہیں. اب مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتا چل گیا کہ حضرت مدنی بھی یہاں کندوری میں ہے اور آج ان کا بھی کوئی پروگرام ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا نہیں آج ہمارا پروگرام نہیں ہوگا، آؤ ہم سب مل کر کے حضرت مدنی علیہ السلام کے پروگرام میں چلیں گے. ادھر سے وہ چل دیے، ادھر سے وہ چل دیے. رات میں ملاقات ہوگی، کہاں جا رہے ہو؟ یہ آپ کے جلسے پر آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے جلسے
محبت، یہ تھا ایک دوسرے کا احترام. لہذا ہم اسی طریقے سے دین کے تمام سلسلے آپس میں سب دین کا کام کرنے والے ہیں. ہمیں دین کے کام کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. ہمارے حضرت ابرار حق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مفتی سننا کہ فریق نہ بنو رفیق بنو. کیا بنو؟ رفیق بنو، فریق نہ بنو. میں تو صاحب کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات سے آتے ہمارے مداحماتوں کا نتیجہ ہے. ہم مسلمان بن جائیں، مسلمان بن جائیں، مسلمان ہو جائیں. ہماری زبان مسلمان، ہماری نگاہیں مسلمان، ہماری سوچ مسلمان، ہماری چال مسلمان، ہماری شادی مسلمان، ہمارا ہر کام مسلمان، ہمارا سراپا مسلمان، ہمارے بالوں کی گتی مسلمان اگر بن جائے تو دنیا میں کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں تو ترچھی ہو کر آپ کو دیکھ سکے. بڑو اس کے مسلمان جہاں اللہ سے فرمایا ہوا غلط. تمہارے سے اونچا ایک شرط یہ ہے کہ تم ماننے والے بنو، ایمان والے بنو، ماننے والے بنو. تو میرے محترم بزرگوں، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی. اللہ نے فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ وہ چھوٹ جائیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں. نہیں، اگر آمنا کہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو آزمائش ضرور ہو. اور یہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزری اللہ فرماتے ولقد فتنا الذین من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا. کیوں آزمایا؟ اس لیے آزمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ پاک اچھی طرح اس بات کو واضح فرما دے، ظاہر فرما دے، نکھار کر لوگوں کے ساتھ یہ بات آ جائے کون سچا ایمان والا ہے، کون کھوٹے ایمان والا ہے. جدھر اصل کھڑے کھوٹے کو جاننے پہچاننے کے لیے حالات آتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں. اللہ پاک ہمارے ایمان میں پختگی پیدا فرمائے، ایمان پر عمل نصیب فرمائے. جو برائیاں ان سے رکنے کی بھی اور ان سے روکنے کی بھی، خود بچنے کی بھی اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی بھی اللہ تعالیٰ کو بھی نصیب فرمائے. اور اپنی کی شادیاں سادگی سے کرو. پیسہ بچا کر اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچو، پیسہ بچا کر ان کی تعلیم کے بارے میں سوچو، پیسہ بچا کر اپنے پڑوسی غریب کے بارے میں سوچو، پیسہ بچا کر یتیموں کے، بیواؤں کے، بے کسوں کے، بے سہاروں کے کام آؤ. یہ ہے انسانیت، یہ ہے اللہ کے شریعت کی ہمیں تعلیم جو دی گئی ہے. پیسے کو اپنی شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، نشو و نما کے لیے آگ نہ لگاؤ. یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم سے دور ہوتی ہے اور لعنت اور انکار کرتی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے اور معاشرے کی تمام خرابیوں سے اللہ ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ ہم کیا رب العالمین آیا کہ آپ کی کھانا بھی کھا رہے کھا لو. اللہ
اجتماعی کاموں سے اللہ حفاظت کرنا. اے اللہ ہمارے دین کا حالات ہمارے بھائی گناہوں مرتکب سے یا اللہ صحیح راستے جانے کی توفیق عطا کرنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ کرنا. اے اللہ ہمارے مسائل مدارس کی مراکز کی حفاظت کرنا. ان دینی اداروں میں مدد اور تعاون کرنے والوں کی حفاظت کرنا. اے اللہ تم کے اعتبار سے جانا جس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تمام کوششوں کو کامیاب کرنا. اے اللہ ہمارے وقت میں عالم میں محمد کی حفاظت کرنا. اپنے نام بیواؤں کی حفاظت کرنا. اے اللہ سوئے زمین پر جہاں کہیں بھی آپ کے نام بیوا ہو اللہ سب کی جان مال کی حفاظت کرنا. ہمارے بیماروں کو شفا صحت واقع عطا کرنا. اے اللہ اے مولا کریم یا العالمین ہمارے احباب کا نبی مساعدہ مشاہد رشتے دار اجزاء فرمائے اللہ دے سے کرے دے اللہ سب کی مغفرت کرنا. سب کے درجات مراتب بلند کرنا. ہمارا اپنا ایمان کو نصیب کرنا. ہمیں مغفرت کا نصیب کرنا. مجھے صراط پر ہمارا گزرنا آسان کرنا. اے اللہ جہنم کے وغیرہ سے ہماری حفاظت کرنا. جنت الفردوس میں اعلیٰ کی مقام کرنا. اے اللہ کہ اللہ جو اللہ منافق ہے اللہ سب سے سلطان کیا کرنا. جن آئیوں نے جن اعتراض سے اس میں جن کام خوشیوں کو قبول کرنا. اپنے شاعر نشان کے حدیم عطا کرنا. اے اللہ ہمارا واقع کرنا. اے اللہ ہمارے دماغی سے رہ جاؤ کہ اپنی شاعر نشان ہمارے استعمال عطا کرنا. الہ عالمین ہماری دعاؤں